السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہم احادیث مبارکہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم مشکات شریف میں روزوں کے بیان سے متعلق تیسری فصل کی آخری حدیث دیکھ رہے ہیں۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کی آخری رات میں میری امت کو بخش دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جس رات کو بخشا جاتا ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے؟ تو آپ نے فرمایا، نہیں، وہ لیلۃ القدر کی رات نہیں، بلکہ لیکن کام کرنے والا جب اپنا کام پورا کر لے اس کو اس کا اجر پورا دیا جاتا ہے۔ اس روایت کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں دو تین نکتے ایسے ہیں جن پر ذرا تھوڑی بہت بات کرنی ضروری ہے۔ ایک یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی فضیلت بیان فرمائی، وہاں اپنی امت کو یہ خوشخبری بھی دی کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس کی آخری تاریخ کو، آخری دن جب اب یہ ہو جاتا ہے کہ بس اب اگلے دن جو ہے وہ عید کا دن ہے، تو اللہ عز و جل اس امت کو بخش دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ جس دن کو بخشا جاتا ہے کیا وہی لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے؟ تو حضور نے فرمایا، نہیں، لیلۃ القدر کا معاملہ الگ ہے، جدا گانا ہے، اس کو تو تم نے تلاش کرنا ہے کہ کس رات کو تمہیں ملتی ہے، کون سی طاق رات تمہیں لیلۃ القدر ہوگی، 21ویں کی شب، 23ویں کی، 25ویں کی، 27ویں کی، 29ویں کی۔ اچھا، ایک اور میں نکتہ بتاتا چلوں، کبھی کبھی لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ 21ویں کی شب مثال کے طور پر وہ ہوگی کہ اب آپ اگلے دن 21ویں کا روزہ رکھیں گے، تو 21ویں کی شب آ گئی، یعنی آپ نے 20واں روزہ رکھا، مغرب نماز پڑھی، تو اب یہاں سے 21ویں کی شب شروع ہو گئی ہے، تو یہ اب طاق رات ہوگی، کیونکہ اگلے دن آپ نے 21واں روزہ رکھنا ہے۔ اب 21واں روزہ جس دن رکھا اس دن رات کو 22ویں کی رات ہوگی، تو اس لیے طاق راتیں جو ہیں وہ یہ اس طرح کیلکولیٹ آپ کریں گے کہ اگلے دن آپ نے اگر آڈ نمبر روزہ رکھنا ہے تو اس سے ایک رات قبل جو ہے یہ آپ کی طاق رات ہوگی۔ تو یہاں حضور نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ کام کرنے والا جب اپنا کام پورا کر لے۔ کام کرنے والے سے کیا مراد ہے؟ یعنی جس نے رمضان المبارک کے مہینے میں محنت کی ہے اس کی بات ہو رہی ہے، جس نے محنت نہیں کی اس کی بات ہی نہیں ہو رہی۔ بھئی جس نے کام کیا، اس لیے کہا نا کہ کام کرنے والا جب اپنا کام پورا کر لے اس کو اس کا اجر پورا دیا جاتا ہے۔ جس طرح آپسی معاملات جب ہوتے ہیں ہمارے دنیا میں، تو جب ہم کسی سے کہتے ہیں بھائی یہ کام کر دو، اور ہم اسے اس سروسز کے لیے کوئی اماؤنٹ طے کرتے ہیں، تو جب وہ کام پورا کر لیتا ہے تو آپ اسے وہ اماؤنٹ پے کر دیتے ہیں۔ اسی طرح روزے کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے، اور رمضان المبارک کے روزے جب اپنے اختتام کو پہنچتے ہیں تو اللہ اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ وہ جو قیامت میں بتائے گا کہ کیا اجر و ثواب لے کر آئے ہو، وہ تو ہوگا ہی ہوگا انشاءاللہ، لیکن یہاں اس کا یہ پھل ملے گا کہ تمہیں بخش دیا جاتا ہے۔ اس لیے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ محنت کریں کہ اپنے رب کو راضی کریں، اور تاکہ ہمارے معاملات جو ہیں اس دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں سنورتے چلے جائیں۔ اس عاجز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔